وہ وکیل بھی ہوگی، جج بھی ہوگی، تو ادھر وہ مفسر عالمہ بھی ہوگی، ادھر وہ قاریہ بھی ہوگی۔ اگر قرآن کی تلاوت کرنے پر آئے گی تو بہترین قاری ہوگی، بہترین تلاوت کر کر لوگوں کو مسحور کر دے گی، لوگوں کو مجبور کر دے گی کہ وہ قرآن کے اوپر آنسو بہائے، گردنوں کو جھکائے اور نیچے لگا کر اعلان کیا ہے، ایک اچھا اسکول قائم کیا ہے اور اس کے اندر ایک بہت محنت کر رہے ہیں تمام ان سے متعلق کام کرنے والے۔ جس وقت قاری صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ کی حاضری ہونی ہے تو میں قاری صاحب سے یہ بات کہہ کر چلا تھا کہ میں کوئی تقریر نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ میں اس وقت تھوڑا بیمار رہتا ہوں۔ اگرچہ تقریر ایک میدان ہے اور تقریر کرتے آئے ہیں، لیکن اب عمر کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن میں ایک ایسا بیمار ہوا ہوں جس سے میں بولنے پر بہت متاثر ہو چکا ہوں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، لیکن ایک اچھے انداز پر اور محنت کریے گا، اپنے بچوں کو پڑھائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھائی اگر دونوں تعلیم ہمارے پاس ہوگی، دنیاوی بھی اور دینی بھی، تو پھر نور علی نور ہے۔ اس لیے کہ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے اکابرین یا شریعت مطالعہ ہے یا قرآن میں یا حدیث میں ایسا نہیں کہ دنیا کو تعلیم کو منع کیا ہو۔ ہمیں روایات کے اندر پتہ لگتا ہے کہ آقا نے دوسری زبانوں کو سیکھنے کا حکم دیا اور دوسری زبانوں کو صحابہ کو سکھلایا ہے۔ اسی طرح سے ہم سب کے پاس ایک سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس کی صورت کی پہلی آیت جو آئی ہے وحی کی شکل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اقرا کے نام سے آئی ہے کہ پڑھیے تو آپ وہ قوم جس کو اس کا قرآن اور اللہ کا کلام اور نبی پر آنے والی وحی جس سے شروع ہوتی ہے تو اس قوم کو تو تعلیم کے سلسلے میں سب سے پہلے اور سب سے آگے ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری تصاویر، ہماری کمزوریاں، ہماری لاپرواہیاں یا ہماری مجبوریاں ہیں۔ لیکن یہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو میرے پیارو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی دو جگہ ہے۔ ایک ہماری زندگی دنیا کی ہے اور ایک زندگی ہماری اخروی ہے، اور دونوں زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہ کر اعمال کریں گے، نیکیاں کریں گے، اچھے کام کریں گے تو ہم آخرت میں بلابودی اور کامیابی ہمارا قدم چومے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اس لیے لیکن دنیا کے اندر انسان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اپنی معاشی اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے، اپنے اقتصادی اعتبار سے ہر طرح سے مضبوط ہوگا۔ دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ دعا ہے، ہم نماز میں کرتے ہیں، ہم دعا کراتے تو بھی پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں عطا کر دنیا کے اندر بہترین زندگی حسنہ کہا گیا ہے، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اگر ہماری زندگی دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہوگی، ہم بغیر کسی اس کی پریشانی کے ہوں گے، اور یہ جبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس دنیا کی تعلیم ہو۔ ہماری دو زندگی ہے، ایک دنیاوی ہے، ایک اخروی ہے، دو علوم ہے، ایک دنیاوی علم ہے، ایک اخروی علم ہے۔ ہم دونوں پر مشتمل ہونا چاہیے، ہم دونوں سے شکشت ہونا چاہیے، دونوں پر منہج ہونا چاہیے، دونوں ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمیں دونوں معلومات ہونی چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ حضرات اکابر جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا ہے، دارالعلوم کو بنایا ہے، ایک ایسے وقت میں قائم کیا ہے۔ میں نے کہا شہزاد سے پہلے ہی کہا تھا میرا بھی دیکھو آپ کے سامنے ایک مدرسہ ہے اس علاقے کا، قاسم العلوم، اس کے یہاں شیخ الحدیث ہے یا مدرس کا آپ کا تعارف ہو جائے گا۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ تو میں اس وقت حقیقت میں قاری صاحب سے یہ شرط لگا کر چلا تھا کہ دیکھو میں تقریر کے قابل نہیں رہا، لیکن قاری صاحب سے میرا بہت پیار ہے،
ہے بہت ادب اور سمان دیتے ہیں. تو بہرحال نبی نے کہا کہ کچھ تو یہ موضوع شروع ہوا تھا لیکن بھی دکھانا لگا. تو بہرحال میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آپ پڑھیں گی، جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گی اور دنیا اور اخروی دینی تعلیم پڑھیں گی تو آپ کے اندر بہت حوصلہ آئے گا، بہت دلچسپی کے ساتھ بہت حوصلہ بڑھے گا، اور آپ اپنے اندر جب تعلیم آئے گی تو سلیقہ اور شعور میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آج لوگوں کے تعلیم سے کمزوری کی بنیاد پر ہم سنتے ہیں، ہم چھیڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ قاری شہزاد جیسے نوجوان لڑکیاں اور قاری صاحب نے اس اسکول کی بنیاد ڈال کر امت مسلمہ اور خاص طور سے علاقے کو یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ ایک چھت کے اندر دونوں تعلیم ہو سکتی ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے، ممکن ہے. اور اس میں مہارت حاصل کرنا، بچوں کو پڑھانا، لکھانا، سلیقہ، تمدن، شعور، گھر کا، باہر کا، رہنے کا، سہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، تربیت کا، سلیقے کا، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے ہر طرح سے آپ بہترین بن سکتے ہیں. میرے نام بہنوں، میں آپ سے کہتا ہوں، میں بھی اسکول سے متعلق ہوں، میں بھی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، میں بھی دارالعلوم سے پڑھا ہوں، یونیورسٹیوں میں گھوما ہوں، جامعہ علی گڑھ کو دیکھا ہے، میں نے جامعہ ملیہ کو دیکھا ہے، جامعہ ہمدرد کو دیکھا ہے، جواہر لال یونیورسٹی کو دیکھا ہے، ہندو بنارس یونیورسٹی کو دیکھا ہے، ان کے اندر تعلیم کو دیکھا، جن ماں اور بہنوں نے محنتیں کی ہے دنیا میں نام پایا ہے. ہماری سب سے بڑی قربانی جب اسلام کو ہم پڑھتے ہیں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے قربانی دینے والی ہماری جو شہادت ہے، اسلام کے اندر سب سے پہلے شہادت ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. اور اسی طرح سے سب سے پہلے معاون بننے والی اور اقتصادی اعتبار سے تعاون کرنے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کی سب سے بڑی معاون حضرت عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میں نے یہ بات بڑی ہوتی چلی جائے گی. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کو کہ وہ آج اپنے گھروں کے اندر اس طرح کا ماحول بنا رہی ہے اور اس طرح کا اپنا پیٹ پر پٹی باندھ کر اپنے خرچ اور اخراجات کو کم کر اپنی بیٹیوں کو پڑھانے پر ایک لگن آئی ہے، ایک ان کے اندر جذبہ آیا ہے. مردوں کو بھی اکسایا ہے، بیٹیوں کو بھی اکسایا ہے، اسکول میں داخل کرایا ہے، اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہے، اسکول میں داخلہ کرایا ہے. میری ماں اور بہنوں جتنی بیٹھی ہے بڑی قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیا، اور انشاءاللہ اگر آپ کے سامنے یہ پیش نظر رہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہم اپنی دنیا بھی بنائیں گے، ہم اپنی آخرت بھی بنائیں گے، ہم دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں گے، دنیا کا علم بھی حاصل کریں گے، اخروی علم بھی حاصل کریں گے، دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے، دین کا علم بھی حاصل کریں گے، دین میں بھی مہارت حاصل کریں گے، اور دنیا کی تعلیم میں بھی مہارت حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. آپ کا بہت بڑا اس کے اندر کام ہے. اسلام کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ بڑی بڑی ہے کہ ماں اور بہنوں نے کیا قربانیاں دی ہے. ارے شوق کو بالائے در رکھیے، بالائے طاق رکھیے، اور اپنے پیٹ پر پٹی باندھیے، ایک وقت کھائیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے گا، اپنی بیٹیوں کو ضرور پڑھائیے گا. بڑا عجیب موضوع ہے، ایک بیٹی پڑھتی ہے تو ایک آدمی نہیں سدھرتا، ایک خاندان نہیں سدھرتا، کئی خاندان سدھرتے ہیں، کئی گھرانے ٹھیک ہوتے ہیں، کئی افراد کی تربیت ہوتی ہے، کئی بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، بڑوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، گھر کی بھی تربیت ہوتی ہے، محلے کی بھی تربیت ہوتی ہے، پڑوس کی بھی تربیت ہوتی ہے، معاملات میں کردار ادا کر یہ مثال بنتی ہے، نمونہ بنتی ہے، اور جب اپنے اخلاقیات کو پیش کرتی ہے، شکشت ہوتی ہے، تعلیم یافتہ ہوتی ہے، تو محلے کو، گاؤں کو، دیہات کو، خاندان کو، قبیلے کو، کنبے کو، ہر ایک کو نصیحت دیتی ہے کہ تعلیم اسے کہتے ہیں، نمونہ اسے کہتے ہیں. یہ ہے شریعت، یہ ہے دین، یہ ہے دنیاوی تعلیم کہ ہم نے اپنا دین بھی نہ چھوڑا اور ہم نے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرا. اس وقت حقائق پر ہمارے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اگر یہ جیسے اسکول ہمارے صاحب ثروت لوگ، ہمارے علماء کا کردار بہت بڑا رہا ہے. علماء کو آگے آنا چاہیے، علماء کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے تو اچھے اچھے اسکول قائم ہونے چاہیے. قاری شہزاد صاحب ہیں، میں بڑے دل کے ساتھ گہرائی کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت مولانا نے قاری صاحب نے اپنے گھر کو دیکھا، نہ باہر کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ اپنے خاندان کو دیکھا، نہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی ہے، اور آپ نے بنیاد ڈال دی ہے. اور وہ ایک ماشاءاللہ اسکول کی شکل میں تعلیم ملت پبلک اسکول کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو ایک چھت کے اندر دو تعلیم بالکل ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، مال نہیں ہے، آسان ہے کہ ہم اپنی دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. ہم میتھ بھی پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، کمپیوٹر بھی پڑھیں، EVS بھی پڑھیں، جغرافی بھی پڑھیں، سنسکرت بھی پڑھیں، اسی طرح ہم قرآن بھی پڑھیں. اگر ہمیں کہیں کھڑے ہو کر بات کریں تو ہم ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن شریف ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں ہمارا سائنس ہونا چاہیے، اور ہم دونوں موضوع پر بات کر سکیں تاکہ ہم قرآن کی بات کو اپنی انگریزی کی شکل میں زبان میں انگریز کی پہنچا سکے، اسلام کی دعوت دے سکے. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو دو زندگی ہے، انسان بہرحال آیا ہے، اب فی الحال ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی ہے. ہماری یہ حالت اچھی ہونی چاہیے. اگر یہ حالت ہماری اچھی ہوگی، رہنے سہنے کے اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی ہماری حالت اچھی ہوگی تو ہم کچھ سوچ سکیں گے، پڑھ سکیں گے، اور پھر دوسری زندگی ہم اپنے عقائد پر، دین پر، قرآن پر، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنے سینے سے چپکائے ہوئے ہوں گے. ہماری عادت بھی بن جائے گی، ہماری عادت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری ایک بچی، ہر ایک بچی ڈاکٹر بھی ہوگی، انجینئر بھی ہوگی، یعنی وہ وکیل بھی ہوگی، جج بھی ہوگی، تو ادھر وہ مفسر عالمہ بھی ہوگی، ادھر وہ قاریہ بھی ہوگی. اگر قرآن کی تلاوت کرنے پر آئے گی تو بہترین قاری ہوگی، بہترین تلاوت کر کر لوگوں کو مسحور کر دے گی، لوگوں کو مجبور کر دے گی کہ وہ قرآن کے اوپر آنسو بہائے، گردنوں کو جھکائے اور نیچے لگا کر اپنے رب کو یاد کرے. اور اگر ہماری بہن پائلٹ ہوگی، جہاز چلائے گی، اور ہماری بہن جج ہوگی تو انصاف ہوگا، عدل ہوگا، عدل قائم کرے گی، منصف بن کر کرسی پر بیٹھے گی، لوگوں کو بتا پائے گی، میسج دے پائے گی کہ انصاف اسے کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، میں نے جس کا جو حق تھا اس کو دے دیا ہے. تاکہ اس کے سامنے قرآن بھی رہے گا، تاکہ اسے یہ بات بھی معلوم رہے کہ اگر میں اس دنیا میں ناانصافی کروں گی، بغیر عدل کے کام لوں گی، اگر میں کسی پر ظلم کروں گی، اگر میں ظالم بنوں گی، کسی پر ظلم کا قہر کروں گی، تو ایک دن مجھے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے. مجھے سوال و جواب ہوں گے، مجھے جواب دینا ہے، مجھے اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے، نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر میں ناانصافی کر جاؤں گی، قرآن کی مخالفت کروں گی، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کروں گی، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، رسول کو کیا منہ دکھاؤں گی، پیارے نبی کو کیا حوض میں ملاقات کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی. لیکن جب وہ بہترین جج ہوگی اور بہترین وکیل ہوگی، ڈاکٹر ہوگی، تو انسانیت کی خدمت کرے گی. دیکھو کسی سے پیسہ بٹورنے کی بات نہیں کرے گی. دیکھو ڈاکٹر ہوگی تو انسانیت پیش نظر ہوگی، اللہ کی مخلوق کی خدمت پیش نظر ہوگی. تو بہترین ڈاکٹر کے اعتبار سے اس پیشے کو خدمت سمجھ کر اس کو استعمال کرے گی اور بہترین ٹریٹمنٹ اور بہترین علاج کرے گی. پھر کسی کو پیسے کی بےمانی ہوگی، پیسہ تو ملنا ہی ہے اس لیے وہ پیشہ ہے، لیکن خدمت خلق کی نیت کرے گی تو اللہ راضی ہوگا. جس وقت بتاؤ بہنوں کسی کے درد ہو رہا ہو، کسی کو بخار ہو رہا ہو، وہ کراتی ہوئی ہو، تڑپتی ہوئی ہو، دل دلاتی ہوئی ہو، اس وقت میں سے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، اسے کوئی ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے. اگر اس وقت میں سے اچھا ٹریٹمنٹ، اچھی اسے دوا مل جاتی ہے، اچھی کوئی ٹیبلٹ مل جاتی ہے، درد سے راحت مل جاتی ہے، بتاؤ کیسے دل سے دعا نکلتی ہے. اگر انسانیت پیش نظر ہوگی اور وہ ڈاکٹری کے پیشے پر بیٹھی ہوئی کرسی پر ہوگی اور اس کے سامنے اللہ حاضر و ناظر ہوگا، اس کے رسول کی سیرت پاک ہوگی، اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہوگی، تو اگر قلم چلائے گی، دوا لکھے گی، آپریشن کرے گی، اگر وہ کسی طرح سے علاج کرے گی تو یقیناً انسانیت غالب رہے گی. اور انسانیت جس کے اندر آ جاتی ہے پھر وہ دنیا کا مثالی بنتا ہے، پھر دنیا کو اس کی مثال دیتی ہے، اس کی آبرو کرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے. میرے پیارے موضوع بہت حساس ہے. اس وقت لڑکیوں کو پڑھانا ایک آدمی کو پڑھانا نہیں ہے، اس وقت لڑکیوں کو پڑھانا کسی ایک فرد کو پڑھانا نہیں ہے. میرے پیاروں خاندان کے خاندان کو سدھارنا ہے، خاندان
ناظروں کی میٹنگ ہوتی ہے، ماں باپ اور والدین کو مدعو کیا جاتا ہے، ان کو اکسایا جاتا ہے، زیادہ تر ہماری ماں بہنیں آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بہنوں، اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور یہ سوچ کر پڑھا رہی ہے کہ میری بچی دین کی خدمت کرے گی، انسانیت کی خدمت کرے گی، انشاءاللہ آپ عنایت حاصل کریں گی، آپ اللہ کا ولی بنے گی، آپ اللہ کی ولی بنیں گے۔ تو میرے پیارو، آپ کچھ بھی کریں، اس وقت میں بھی اسکول والوں کو جنہوں نے ایک چھت کے اندر دونوں تعلیم کی ہے، یعنی دنیا کی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی درست رہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، ہمارا اسلام کی بھی حفاظت ہوتی رہے، اور ہماری دنیا بھی سدھرتی رہے، اور ہماری دنیا بھی ترقی کرے تو ہماری آخرت بھی ترقی کرے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری ماں اور بہنوں، جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو بڑھانا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے۔ چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی بڑھاؤ، بڑی ہیں ان کو بھی بڑھاؤ، چھوٹی ہیں ان کو بھی بڑھاؤ، بڑی ہے پردے کے ساتھ پردے والے اسکول میں بھیجو۔ مخلوط تعلیم سے احتیاط کرو، پرہیز کرو، لیکن ایسے اسکول بہت سارے کھل گئے ہیں، جیسے نیا گاؤں کے اندر قاری شہزاد صاحب دامت برکاتہ ملاجہ نے کھول کر ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ہمیں تعلیم جو ہے پردے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اسلامی ماحول میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسلمانی اسکول نہیں ہے، یہ تو اسلامک اسکول ہے۔ اب آپ کہیں گے مسلمان اور اسلامک اسکول میں فرق کیا ہے؟ ارے میری ماں اور بہنوں، مسلمان ہونا اس کا اپنا ایک ذاتی کام ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کے حکم پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اسلامک اسکول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرتی ہے، اس ماحول کے اندر رہ کر وہ تعلیم حاصل کرتی ہے۔ یعنی اگر وہ بیٹی چلے اور وہ اسکول کے اندر پڑھی ہوئی ہو اور اسلامی اسکول کے اندر پڑھی ہوئی ہو تو وہ جب چلے تو لوگ کہے قرآن جا رہا ہے، جب وہ بات کرے تو کہے کہ حدیث بول رہی ہے، وہ جب کسی سے معاملات کرے تو پتہ چلے شریعت کا ترجمان ہے، جب وہ کسی سے اپنے اخلاق پیش کرے، پڑوسی بنے، پتہ چلے کہ نبی کے پر نمونہ بن کے پیش ہو رہے ہیں۔ یہ وارث انبیاء ہے، یہی قرآن کے حاملین ہے۔ قرآن اور اسلام، اسی طرح ہمارے پیارے اور یہ شریعت ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر بے وقت ہوگی، ماحول میں رہیں گے اسلام کے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں دین آئے گا، دنیا بھی آئے گی، ہم بڑھیں گے بھی، ترقی کریں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں شاید کہ کہتا آگے بڑھ گیا ہوں، لیکن ایک طرف ہے، ایک نظر ہے۔ ماں اور بہنوں سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ آپ ماں اور بہنوں اپنی لڑائی جھگڑے، اپنے سنگار اور بناؤ کے اندر جو آپ نمائش کرتے ہیں اس کو آپ کچھ کم کریے گا، لیکن بچوں کو ضرور بڑھائیے گا۔ آپ بڑھائیں گے، آپ کا نام روشن ہوگا، آپ کی بیٹی کہیں جائے گی یقیناً دوسرے گھر جانی ہے، اپنے گھر کے اندر میں رہ کر اپنے بھائی بہنوں کی تربیت کرے گی۔ آئندہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جب اپنی اولادیں ہمارے سامنے ہوگی تو ہماری اگر ماں اور بہنیں پڑھی ہوئی ہوگی تو ہمارے اندر ہمارے بچے اسکول کے اندر نمایاں کردار ادا کریں گے۔ ہم نے اپنی زندگی میں چند سالوں کے اندر اسکول کے اندر یہ پایا ہے، جن کے ماں باپ، جن کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد، خاص طور سے جن کی مائیں اور بہنیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو بچے اسکول کے اندر نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، اور جن کی مائیں اور بہنیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، باپ پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ان کے بچے اسکول میں محنت کرنے کے باوجود سیکنڈ نمبر پر رہتے ہیں، دوسرے نمبر پر رہتے ہیں، جبکہ وہ ذہین ہوتے ہیں، فطین ہوتے ہیں، مائنڈڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کا رزلٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے اور بتائیوں کا اندر اسباب کے طور پر ہم محنت کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کیا اسباب ہے۔ بچے پر محنت کی جا رہی ہے، بچے پر ٹیچر وقت لگا رہا ہے، ہماری میتھ ٹائم لگا رہی ہے، بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا ہے، بچوں کو یاد کیوں نہیں ہو رہا ہے، بچہ میتھ کے اندر کیوں کمزور ہے، انگلش کے اندر کیوں کمزور ہے، سائنس کے اندر کیوں کمزور ہے، کمپیوٹر میں کیوں کمزور ہے، انگلش میں کیوں کمزور ہے، رائٹنگ میں کیوں کمزور ہے، بیگ درست جیسا نہیں، لنچ صحیح طریقے سے آیا نہیں، ڈریس کھلی ہوئی کیوں نہیں ہے، ڈریس گندی کیوں ہے، پیر میں جوتا نہیں، جو اسکول کا جوتا تھا وہ نہیں ہے، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، اسکارف نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے تحقیق کرنے کے بعد کہ گھر کے اندر امی پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ کیا ملا؟ ہم قصوروار، ہماری غلطیاں ہیں، ہم نے پڑھایا نہیں ہے۔ اگر پڑھائے ہوتے، میں اپنی زندگی کا چند سالوں کا تجربہ پیش کر رہا ہوں اسکول کا، کہ بچوں پر جب نگاہیں مارتے ہیں، بچوں کا جائزہ لیتے ہیں، بچوں کا
کلاس کے اندر پہنچ کر ٹیسٹ کرتا ہے، جانچ کرتا ہے۔ میں نے ابھی اخبار میں پورے اسکول کا جس میں 250 جو بچے پڑھتے ہیں پرنسپل کو ساتھ لیا، کلاس کے اندر پہنچا، بچوں میں کمزوری پائی۔ میں نے پرنسپل سے کہا کیا ہو رہا ہے؟ بچہ آپ کو فیس نہیں دیتا ہے، بچہ ٹائم نہیں دے رہا ہے، بچہ اسکول میں نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بتلاؤ، جواب دو۔ میم کو بلایا جاتا ہے، ٹیچر کو بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے مولانا آپ سے ہم شکایت کرتے ہوئے سوچتے ہیں، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ان کے گھر کا آپ دیکھیے ہوم ورک دیا گیا ہے، گھر کا کام دیا گیا ہے، ہمارے اسکول میں جو کام دیا جاتا ہے نوٹ بک منگائیے، بکس منگائیے، آپ ہماری غلطی دیکھیے گا کیا ہے، لیکن آپ ان کا ہوم ورک دیکھیے، گھر پر جو ہم نے کام دیا تھا وہ نہیں ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کیا جانے وہ کیا ہوم ورک ہوتا ہے، کیا گھر پہ کام کرانا تھا، کیا نوٹ بک کے اندر ان کے لکھ کر آیا ہے نوٹ، کیا ان کی ڈائری میں شکایت درج کی گئی ہے، وہ کوئی شکایت درج نہیں کرتی ہے۔ ایک اسکول والے کاپی لگاتے ہیں، ایک ڈائری لگاتے ہیں ساتھ میں، سلیبس کے ساتھ، کورس کے ساتھ۔ آپ حضرات اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھا کے آپ اپنے بچوں کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ ہر اسکول والا ایک ڈائری ساتھ میں دیتا ہے، وہ 1-2 روپے کی نہیں آتی، 20-30 روپے کی آتی ہے، 50 کی آتی ہے، وہ ساتھ میں سلیبس کا ہوتا ہے۔ آپ نے پیسے دیے ہیں، لیکن وہ ہماری جو ڈائری ہوتی ہے جہاں ہم کبھی بچے کے بیگ کو تلاش کرتے ہیں کہ نوٹ کے اندر کیا ڈائری کے اندر کوئی نوٹ لکھا گیا ہے، گھر سے کوئی شکایت لکھی گئی ہے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو، ہمارے اوپر بھی آشکارا ہو، تو دیکھا بالکل خالی ہے، ہم نے تیز خالی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بلایا جاتا ہے ماں کو، بلایا جاتا ہے گھر والوں کو، ارے بھائی یہ ڈائری آپ نے پیسے دیے تھے، اسکول نے لگایا تھا، اس پر نوٹ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ کیا شکایت ہے اسکول سے؟ کیا پریشانی ہے اسکول سے؟ بچہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، امتحان میں فیل ہوتا ہے، بچہ اسکول میں آتے ہوئے گھبراتا ہے، بچہ جو ہے اسکول سے جان چھڑاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا جاتا ہے مولانا کیا بتائے، ان کی مربت پر بھی امید نہیں ہے۔ اتنی شرمندگی ہوتی ہے، بتاؤ۔ اب یہ شرمندگی کتنی ہمارے لیے، جب وہ ایک اسکول میں جا کر آفس کے اندر چند افراد بیٹھے ہوئے ہو یا نہ ہو، اسکول کا اشتہار بیٹھا اور یہ کہا جائے کہ جس نے اب تک راز رکھا تھا شوہر میں، کہ اپنے گھر کے راز کو راز رکھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ان کی مما، ہمارے بچوں کی مما پڑھی ہوئی نہیں ہے، وہ یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، نہ قرآن جانتی ہے، نہ اردو جانتی ہے، نہ لکھنا جانتی ہے، نہ پڑھنا جانتی ہے، نہ ہندی جانتی ہے، نہ انگلش جانتی ہے، کہنے میں لکھا جائے گا۔ یہی زبانیں تو ہے جس میں اپنی ترجمانی کی جا سکتی ہے، اپنی بات کی، اپنی بات کو دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے، اپنی شکایت کو کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ غلطی ہم سے جو ہو گئی ہے، اس کی تلافی یہی ہے، اور اس کا نقصان جو ہم اٹھا رہے ہیں اس کی تلافی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں کو بیدار کریں، جگائیں، شوہروں کو سمجھائیں، والدین کو سمجھائیں، کسی طرح بھی بنائیں، محنت کریں، سماج کریں، گزارن میں کچھ بھی کریں، لیکن بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں کراؤ، اسکول میں پڑھاؤ، اسکول میں شکشت کراؤ، ان کو تعلیم دو، ان کی تربیتیں کرو، ان کے اخلاق درست کرو۔ اسکول والے ہر میدان میں کام کر رہے ہیں، مدرسے والے ایک بہت بڑا زمانہ ہے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ مدرسے والوں نے ایک کام کیا ہے۔ آج مدارس اسلامیہ کے علماء، بغدادی علماء ہماری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تعلیم پر کچھ بھی ہو، اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنی نشریات، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مخلوق تعلیم سے، ملی جلی تعلیم سے احترام اور پرہیز کرتے ہوئے طلع اسکول لڑکوں پہ بنائے جائیں، اور صاحب سبق سے کہا جا رہا ہے جو مالدار ہیں، امت کے بہت سے افراد صاحب سبق ہیں کہ وہ اپنے پیسے کو اس پر خرچ کریں اور امت کو آئینہ دکھائیں، لوگوں کو آئینہ دکھائیں اور مثالیں بنیں کہ وہ تعلیم کے لیے میدان میں ہیں، گرم ہیں، جوش میں ہیں، جذبے میں
ادارے میں رہتے ہوئے اپنے اسکول بنائیں. جمہوری ملک ہے ہمارے لیے اپنے ادارے گورنمنٹ کے قانون کے تحت اپنے ادارے بنائیں. لیکن ادارے بن جاتے ہیں, اداروں میں پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ اداروں میں پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ اداروں میں کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ میری ماں اور بہنوں کو یہیں سے پیدا ہوں گے جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے, بچوں کو اسکول بھیجیں گے, بچوں کو مکتبوں میں بھیجیں گے, یونیورسٹیوں میں بھیجیں گے, تو پھر انشاءاللہ یہ جو ہم برداشت ہے وہ بہت جلدی دور ہو جائے گا. اور ہمارے بچے جب پڑھیں گے تو سلیقے من بھی ہوں گے, شعور بھی ہوگا, طور طریقہ بھی ہوگا, زندگی گزارنے کا ان کے اندر سلیقہ ہوگا, پھر بولنے کا بھی سلیقہ ہوگا, ان کی تہذیب بھی ہوگی, اخلاق بھی ہوں گے, کردار بھی ہوگا, عمل بھی ہوگا, معنی بھی ہوں گے, اور وہ معاشرہ بھی ہوں گے, وہ مسلمان بھی ہوں گے, وہ ایک ڈاکٹر بھی ہوں گے. پھر انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں. میرے محترم بزرگ اور دوستوں, قاری صاحب کا یہ حکم کہ ان کا انداز عجیب نرالا انداز ہے. میں بالکل آپ نے کسی نے دیکھا ہو, نظر پڑی ہو تو میں کرسی سے اٹھ نہیں رہا تھا اور میں نے یہ بات شرط لگائی تھی. لیکن قاری صاحب کا وہ انداز اور قاری صاحب کی وہ حکم, کیونکہ ان کا ہمارا ایک تعلق ہے, میں کھڑا ہو گیا, کچھ جذبات میں بول گیا, لیکن جہاں تک کوشش کی ہے میں نے اپنے دل کی گوہن اور ایک طرف ایک وقت کا تقاضا اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ ہماری ماں اور بہنیں اگر سمجھی ہو تو شاید کہ اپنے محلے میں, اپنے گھر کے اندر جا کر اس تحریک کو تعلیم کے بہانے اور پڑھنے اور لکھنے کو ہمارے اپنے بچوں میں بیداری پیدا کرے گی, اپنے خاندان میں پیدا کرے گی اور آگے بڑھے گی, اور اسکول اور کالجوں میں اپنے بچوں کو بھیج کر کامیاب اور شکشت کرے گی. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, اس اسکول کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہر طرح کی شرور و فتن سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, زمینی اور آسمانی, دائیں سے بائیں سے, اوپر سے اور نیچے سے, ادھروں سے اور غیروں سے, دور کے اور قریبوں سے, سب سے اس کے حفاظت فرمائے, اسے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان میں کام کرنے والوں کی زندگیوں میں, جان میں, مال میں, آبرو میں, عزت میں, کاروبار میں, ہر اعتبار سے رکھنے کا علاج ان کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے. اور قاری صاحب نے اور ان کے ساتھ رہنے والے اسٹاف نے جو محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. اور ہم آپ حضرات یہاں وقت نکال کر تشریف لائی ہے, آپ حضرات کا یہاں آنا یہ بھی آپ کا ایک جذبہ اور ایک آپ تعلیم سے محبت کا اشارہ دیتا ہے اور ثبوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو قبول کرے اور اس ادارے کو ایک مثالی ادارہ, ایک نمونہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے ترقیات سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین.